وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحييني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل من السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ الہود آیت نمبر 106 سے آیت نمبر 106 سے شروع کریں گے۔ تو پچھلی آیتوں میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے بارے میں پڑھا تھا۔ اب یہاں پر آیات شروع ہوں گی 106 سے، خوش بخت لوگوں کا انجام اور بدبخت لوگوں کا انجام۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الرحیم التواب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الملک العزیز الوہاب احمد ربی واشکروہ واتوب الیہ واستغفرہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو بہت رحم کرنے والا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ وہ بادشاہ ہے، سب پر غالب اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ میں اپنے رب کی تعریف بیان کرتی ہوں، اس کا شکر ہم سب ادا کرتے ہیں اور اس کی طرف توبہ کرتے ہیں اور ہم سب اس سے بخشش مانگتے ہیں، یا الہ العالمین۔ تو ہم نے یہ ہمارا 12واں پارہ ہے، سورۃ الہود ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے۔ تو ہم نے آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 106 سے۔ آیت نمبر 104 اور 5 میں ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ پہلے تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ پڑھا تھا، پھر فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی مان کر نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہم قیامت کو ملتوی کرتے ہیں، وہ صرف ایک مدت معین تک ہے۔ یعنی قیامت کے دن میں تاخیر کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت معین کیا ہوا ہے، جب وہ مقرر آ جائے گا تو ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوگی اور قیامت آ جائے گی۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دن یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید، جس دن وہ قیامت آ جائے گی کسی کی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی بات کر لے، سو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت ہوگا۔ قیامت کے دن کوئی بدبخت ہوگا، کوئی خوش نصیب ہوگا، کوئی بدبخت ہوگا، کوئی شقیون ہوگا اور کوئی سعید ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب ہمارا سبق سورۃ الہود 106 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا پچھلی دفعہ، کہ اس دن قیامت کے دن کچھ لوگ شقی ہوں گے، کچھ سعید ہوں گے، یعنی کچھ نیک بخت ہوں گے، کچھ بدبخت ہوں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اب ان کا ذکر بیان کرتے ہیں کہ وہ کون ہوں گے، وہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، تو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن سے شروع کرتے ہیں کہ جو بدبخت ہوں گے، اللہ تعالیٰ پہلے بدبختوں کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، وہ کہاں ہوں گے۔ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آیت 106، تو اما رہے الذین، وہ لوگ جو شقو بدبخت ہوئے، ففن ناری، تو فی میں النار، آگ میں ہوں گے، ففن ناری تو آگ میں ہوں گے، لہم لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، فیہا فی میں، ہا اس، فیہا اس میں۔ یہ ہا الف فتح ہا کیوں آیا؟ خالی الف کے بغیر کیوں نہیں آیا؟ ہا فتح ہا آ جاتا، کیا بتا رہا ہے یہ ہا الف فتح ہا میں؟
ग्रामर का पॉइंट है फीहा, یہ مؤنث کے لیے بتا رہے ہیں. जी ये मुअन्नस है जी। जी آگ میں ہوں گے. जी जी آگ ہے، آگ کے لیے آ رہا جزاک اللہ خیر، آگ اور جہنم جو ہے وہ ہے. مؤنث جہنم. ہے جی، جزاک اللہ خیر، آگ مؤنث ہے۔ فیہا اس میں زفیر چیخ و پکار ہوگی، و شہیق اور دھارنا ہوگا۔ تو میں نے قلقلہ کیوں کیا؟ شہیق تجوید کا رول ہے جی قد بجت کی وجہ سے یہ جی ہاں، یہ قلقلہ لیٹر ہے قد بجت قلقلہ لیٹر. جی۔ اور کتنے ہیں قلقلہ کے حرف کتنے ہیں؟ 5. 6 جی 5 جی، آپ نے بتا دیا یہ نا خود ہاں جی، یہ آپ نے قاف والے ہوتے ہیں نا، قاف والے جس کے ساتھ جی ہاں آپ نے ہاں آنسر میں ہی بتا دیا، جزاک جی اللہ خیر، خود بجت قاف تو جی 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 دعا، ڈالتی. یہ قاف یہ اس کے ساتھ آئین کے ساتھ نا ویری گڈ جزاک اللہ خیر، قاف تو با جیم دال جی۔ چلے اب یا جزاک اللہ خیر ایوری بڈی، میں اللہ انکریز یو آل ان یور نالج، ماشاء اللہ ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے، چاہے غلط بولے لیکن سب صحیح بول رہے تھے ماشاء اللہ، سب انٹلیکچوئل لوگ ہیں الحمدللہ۔ چلے اب ترجمے کی طرف آتے ہیں، رواں ترجمہ۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکاریں ماریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فِي النَّارِ، کہ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ تو دوزخ میں کیا ہے؟ جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہے نا۔ اچھا، اب وہ لہم فیہا زفیر و شہیق، تو وہاں وہ چیخیں گے چلائیں گے، زفیر چیخنا اور شہیق دھاڑے مارنا، تو وہ چیخیں گے چلائیں گے۔ اب زفیر کو دیکھیں ذرا، زفیر جو ہے نا اس کے زفیر جو ہے زائی فارا، زفیر زائی فارا سے ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے زے فیرے زائی فارا، یعنی گدے کے ہینگنے کی ابتدائی آواز، گدھے کی ہینگنے کی ابتدائی آواز۔ اس کے اصل معنی سانس کی اس قدر تیزی سے آمد و شد کے ہیں کہ اس سے سینہ پھول جائے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں بھی ہے نا، سورۃ الانبیاء 100 میں، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس میں چیخنا ہے، اور یہ ہے کہ کسی چیز کو مشقت سے اٹھانا جس سے سانس پھول جائے، اس لیے پانی لانے والی لونڈیوں کو زوافر کہا جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھیں شہیق، شہیق کو دیکھیں، آیت میں شہیق کا معنی ہوتا ہے گدھے کی ہینگنے کی آخری آواز جو پست ہوتی ہے۔ تو شہیق شین ہا قاف سے ہے، روٹ ورڈ اس کا ہے، اور تو اس کے معنی لمبی سانس کھینچنا کے ہیں، لمبی سانس کھینچنے کے ہیں، لیکن شہیق سانس لینے اور زفیر سانس چھوڑنے پر بولا جاتا ہے، شہیق سانس لینے پہ اور زفیر سانس چھوڑنے پر بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے لہم فیہا زفیر و شہیق، یہی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، اس میں ان کا چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 12 میں فرمایا سمعوا لہا تغیظا و زفیر، اور وہاں وہ چیخنے چلانے کو سنیں گے۔ ٹھیک ہے، اصل میں یہ لفظ جبل شاہق سے ماخوذ ہے، جس کے معنی انتہائی بلند پہاڑ کے ہیں۔ تو یہ ہے وہاں پہ چنگار، یعنی گدھے کے چیخنے جیسے زیر و بم ہوتا ہے، ایسی ہی ان کی چیخیں ہوں گی، کیونکہ آگ کی شدت کی وجہ سے یہ چیخیں گے چلائیں گے چنگاڑیں گے۔ تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ زفیر اور شہیق، یعنی چیخنا چلانا چنگاڑنا۔ اس کے بعد 107 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 107 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ما دامتی ماں جب تک، دامتی قائم ہے، ماں دامتی جب تک قائم ہے، یہ دوام سے ہے۔ السماوات آسمان، سماوات السماء کی جمع ہے، والارض اور زمین، الا مگر، ماں جو، شاء چاہے، رب کا رب کا آپ کا، رب کا رب آپ کا، انا بے شک، رب کا ربا رب کا آپ کا، رب کا رب آپ کا، فعال گزرنے والا ہے، لما اسے جو، یرید وہ چاہتا ہے۔ اس پہ آپ دعا کر چکے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے اسے دعا بھی پڑھی تھی، یا ودود یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، کر لی تھی نا دعا آپ نے، آپ کو آتی بھی ہے، تو وہ مقبول دعا ہے۔
جس کو پڑھ کے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں بھی یہ 3 ورڈ ہیں، فعال لما یرید، کر گزر کرنے والا، اللہ جو چاہتا ہے، وہ جو ارادہ کرتا ہے وہ اسے کر گزرتا ہے۔ چلیں رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں، میں نے سوچا آپ کو دعا بھی یاد دلا دوں، آپ نے اسکرین شاٹ بھی لیا اس کا۔ اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین اور آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ جی۔ تو خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، کس میں رہیں گے؟ کیونکہ ابھی پیچھے اللہ نے فرمایا کہ وہ نار میں رہیں گے، آگ میں رہیں گے، جہاں چیخنا چلانا اور دھاڑنا ہوگا، کس کی وجہ سے؟ آگ کی شدت کی وجہ سے۔ تو وہ ہمیشہ اس آگ میں، اس جہنم میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین برقرار ہیں۔ اب یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان الفاظ سے بعض لوگوں کو ما دامت السماوات والارض سے بعض لوگوں کو یہ مغالطہ ہوا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب دائمی نہیں ہے بلکہ موقت ہے، یعنی اس وقت تک رہے گا جب تک آسمان و زمین رہیں گے۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں، کیونکہ یہاں ما دامت السماوات والارض اہل عرب کے روزمرہ کے گفتگو، اہل عرب کے روزمرہ کے گفتگو اور محاورے کے مطابق نازل ہوا ہے۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی چیز کا دوام ثابت کرنا ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ رہے گی، تو وہ کہتے تھے یہ چیز اسی طرح ہمیشہ رہے گی جس طرح آسمان و زمین کا دوام ہے۔ اسی محاورے کو قرآن کریم نے بھی استعمال کیا ہے، کیونکہ یہ ان کا محاورہ تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کفر اور شرک جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جس کو قرآن نے متعدد جگہ خالدینہ فیہا کے الفاظ سے ذکر کیا۔ ہم ہمیشہ پڑھتی ہیں نا خالدینہ فیہا، وہ آگ کے عذاب میں آگ کا عذاب آتا ہے، پھر لکھا ہوتا ہے خالدینہ فیہا، جیسے یہاں بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ متعدد جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدینہ فیہا کے الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ ایک دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ آسمان و زمین سے مراد جنس ہیں، یعنی دنیا کے آسمان و زمین فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے آسمان و زمین ان کے علاوہ اور ہوں گے۔ دنیا کے جب فنا ہو جائیں گے، لیکن آخرت کے زمین و آسمان جو ہے اور ہوں گے، جیسا کہ ہمیں سورۃ الابراہیم میں پتہ چلتا ہے، اس میں آیت میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، اس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، جس دی زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دیے جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ تو اچھا، تو یہ مفہوم ہے اس کا، ما دامت السماوات والارض۔ اب 108 کی طرف آتے ہیں ہم انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 108۔ اما اور اما رہے، دیکھیں آپ کا اما کا ریویژن ہو رہا ہے، آپ کو یاد ہوتا جا رہا ہے، ضرور گھر جا کے ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کیا کریں۔ الذین، وہ لوگ جو، اچھا الذین تو پلورل ہے اور سنگولر کیا ہے اس کا؟ الذی، الذی، جزاک اللہ خیر۔ وہ لوگ جو سعیدو، نیک بخت ہوئے، الذی، جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک، ففل جنتی، تو جنت میں ہوں گے، خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے۔ خالام دال روٹ ورڈ ہے، خالد آپ نام رکھتے ہیں، خالدہ بھی نام رکھتے ہیں، فیمیل کا خالدہ، میل کا خالد۔ فیہا، اس میں، ما دامتی، جب تک قائم ہے، دامتی دوام سے ہے، السماوات آسمان، والارض اور زمین۔ السماوات کا سنگولر کیا ہے؟ السما، 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 جزاک اللہ، جی سما السما، جزاک اللہ خیر۔ والارض اور زمین، الا مگر، ما جو، شاء چاہے، رب کا رب آپ کا، عطاءً بخشش ہے، غیرہ نا مجزوز ختم ہونے والی۔ تو رننگ ٹرانسلیشن انشاءاللہ، رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ
کبھی منقطع نہ ہوگا۔ آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهِ، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان باقی رہے۔ الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا پروردگار چاہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کس کو کہتے ہیں؟ جیم نون نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ہر وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے جنت کہلاتا ہے۔ اور جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی نظر نہیں آتا۔ اور رحم مادر میں جو ہے بیبی ہوتا ہے، ماں کے رحم میں ووم میں، اس کو جنین کہتے ہیں۔ جنین وہ بچہ مادر رحم میں نظر نہیں آتا تو اس کو بھی جنین کہا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جنت کو بھی جنت کہتے ہیں کہ ہر وہ باغ جس کی زمین درختوں کی وجہ سے نظر نہ آئے جنت کہلاتا ہے۔ تو جنت کو بھی جنت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بہت ہریالی ہے، بہت زیادہ باغ ہیں تو وہ نظر نہیں آتے، اور ویسے بھی عالم الغیب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت 7 ہیں، 7 جنتیں۔ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت العدن، نمبر 3 جنت النعیم، نمبر 4 دار الخلد، یعنی خلد ہمیشگی کی جنت۔ جنت تو ویسے ساری جنتیں ہمیشگی کی۔ نمبر 5 جنت الماوا، نمبر 6 دار السلام، نمبر 7 علیین، ٹھیک ہے۔ تو یہ 7 جو ہے بہشت 7 جنتیں ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یوں کہ یہ نیک بخت تھے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، اس کا رحم ہو گیا، اس کی مہربانی ہو گئی، اس کی رحمت ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے فرمایا کہ انتی من رحمتی، جنت تو میری رحمت میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ کبھی بھی اپنی عبادات پہ غرہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت تہجد پڑھتی ہوں، بہت نمازیں، بہت 5 نمازوں کے علاوہ جو ہے میں تہجد اور اشراق اور جو ہے قیام اللیل رمضان کے اور دوحہ اور سب کچھ پڑھتی ہوں، اور رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھتی ہوں۔ تو اپنی عبادت پہ بھی غرہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمت سے جنت میں لے جائیں گے۔ تو اللہ کا فضل اور رحمت مانگنا چاہیے ہمیں۔ تو کیا ہے اللہ کا فضل اور رحمت؟ ہم دیکھتے ہیں اسکرین پہ، علم کا ملنا جو کہ آپ کو مل رہا ہے، اللہ کا رحمت اور فضل ہے۔ ہدایت کا مل رہا ہے، جب علم حاصل کر رہی ہیں تو ہدایت بھی مل رہی ہے۔ بہت ساری بہنوں نے بدعات چھوڑ دی، اور ہماری کوشش بھی ہے۔ نماز کا دیا جانا بھی ایک فضل ہے کہ مسلمان ہیں، ہمیں نماز دی گئی ہے۔ نماز تو خاص ہمیں آسمان سے معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی، 50 سے 5 کروائی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ۔ خشکی اور پانی کی نعمتوں کا ملنا، آپ دیکھیں ہمارے ملک کے حالات، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے، نہ بجلی ہے۔ ہمیں تو کتنی وافر مقدار میں نعمتیں، اور گرم پانی ہمیں گرم بھی نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی تو بجلی نہیں ہوتی، گیزر نہیں چل رہے ہوتے، گیس نہیں ہوتی، تو ہمارا تو دیکھیں آٹومیٹک کیسے نظام ہے، آسانیاں، سہولتیں، ریسورسز کے گرم پانی جب کھولے آ جاتا ہے، ٹھنڈا جب کھولے آتا ہے۔ قرآن کا ملنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ آپ آتی ہیں ماشاءاللہ، قرآن کو تفسیر سے پڑھتی ہیں، ترجمے سے، تفسیر سے، حدیث کے، قرآن کے ریفرنس سے تفسیر ماثور کرتے ہیں ہم۔ کتاب کا وارث بنایا جانا والے ہیں، اللہ ہمیں اس کا وارث بنا دے، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرنے والے بن جائیں۔ نبی درہم و دینار نہیں چھوڑتے ہیں، اور یہ اپنا کتاب چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کا کلام، اس کو ہمیں آگے پھیلانا ہوتا ہے، اس کے وارث بننا ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، بس اس میں بھی اللہ عذاب کوئی نہ آئے، الحمدللہ سب عافیت سے ہم چاہ رہے ہیں۔ رزق ملا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جسم صحت مند اٹھتا ہے، نماز کا قیام ہے، اور ایک وقت کی روٹی ہے، تو سمجھو کہ وہ خوش نصیب ہے۔ لیکن تو ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمیں تو ایک وقت کی روٹی نہیں، فریزر بھرے ہوئے ہیں، فریج اور فریزر دونوں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو بھول جاتے ہیں، ٹومیٹو سڑ جاتے، اللہ بچائے۔ کوشش تو ہم ہاؤس وائف کی ہوتی ہے کہ اللہ کے رزق کو ضائع نہ کرے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رہ جاتا ہے، گل جاتا ہے، سبزی زیادہ وافر مقدار میں آ جاتی ہے۔ اور جو ہے کپڑے، کتنا رزق ہے، رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے۔
کہ الماریاں بند نہیں ہو رہی. الحمدللہ الحمدللہ سبحان اللہ. تو اللہ کا فضل ہے یہ سارا, اللہ کا فضل اور رحمت ہمیشہ مانگنی چاہیے, جس میں سب سے بڑی دولت جو ہے قرآن کی, علم کی, ہدایت کی, نماز کی, کتاب کا وارث ہمیں بنا دے. مسجد, مدرسے, شفاخانے, مدرسے, یونیورسٹیاں اسلامک ہم کھول لیں. جہاں بھی جائیں مائیں کہتی کہ اسلامک سینٹرز بہت مہنگے, اللہ کرے ہم سب مفت میں کھول لیں. اللہ جو لوگ نہ فیس دے سکیں ان سے ہم نہ لیں. اس خطے پہ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا صدقہ جاریہ والا کام ہم سے کروا لے کہ ہم بینیفیشل ممبرز آف دا سوسائٹی ہو جائے, مسلم امہ کے لیے کام کر کے چلے جائیں, اور جو ہے ایسے اعمال ہوں کہ ہمیں غیر مسلم یہاں رہ رہے ہیں ان کے متعلق بھی ہماری پوچھ ہوگی, ان کو بھی ہمارے ہاتھوں وہ بھی مسلمان ہو جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو پھر ہم آیت کی طرف آتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت کا دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عطا 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 ان غیر مجذوذ. تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ نیک بخت وہ جنت میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, خلد ہوگا, اور جب تک زمین اور آسمان باقی رہے. اور آپ کو پچھلی آیت میں پڑھا کہ یہ دنیا کے زمین و آسمان نہیں ہوگے, وہاں کے تو آیت بھی آپ نے پڑھی کہ بدل دیا جائیں گے زمین و آسمان, تو مگر جو تیرا پروردگار چاہے. اور کیا یہ بے انتہا بخشش ہے, عطیہ ہے, انعام ہے, جزا ہے, ختم نہ ہونے والی, غیر مجذوذ, ٹھیک ہے, اور یہ ختم نہ ہونے والی, یا اس کو توڑ دینا, ٹکڑے کرنا. ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو یہ اس کا ایک سیگا آیا ہے مجذوذ کا ادھر, جہاں انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا. تو کبھی نہ ختم ہونے والی جو ہے بخشش ہے, عطا ہے, انعام ہے, اللہ کا عطیہ ہے. کون سی؟ جو جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ لوگ رہیں گے, یہ بے انتہا بخشش ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یعنی دیگر جنتیوں کی طرح یہ نافرمان مومن ہمیشہ سے جنت میں نہیں ہو رہے ہوں گے. اب کیا ہوگا کہ کچھ نافرمان مسلمان و مومن ہوں گے, کچھ ایسے ان سے گناہ ہو گئے ہوں گے کہ وہ دوزخ میں چلے جائیں گے. تو ابتدا میں ان کا کچھ عرصہ جہنم میں گزرے گا, اور پھر انبیاء اور اہل ایمان کی سفارش سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا, جیسا کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے نا, حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. پھر غیر مجذوذ کے معنی ہے غیر مقطوع, یعنی نہ ختم ہونے والی عطا, کہ جن گناہ گاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا, یہ دخول عارضی نہیں, ہمیشہ کے لیے ہوگا. اور تمام جنتی ہمیشہ اللہ کی عطا, اللہ کے عطیہ, اللہ کے جزا, اللہ کا انعام ملے گا, اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے, اور یہ ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا, اس میں کبھی انقطاع نہیں ہوگا. غیر مجذوذ, وہ کبھی ختم نہ ہونے والی جنات اور نعمتیں ہوں گی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے. اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. تو اب آپ لوگوں نے کیا سمجھا, تھوڑا سا اس کو ایبزارب کریں, جسٹ کریں. ہم آیت 106 اور 107 کی تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہم انا نسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار. جہاں پہ زفیر و شہیق چنگارنا چیخنا ہوگا, آگ کی شدت سے ہمیں بچا لیجیے گا اللہ تعالیٰ. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مت بنائیے گا, اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنا لیجیے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں ہوں گے. ہمیں
شقی مت بنائے گا اللہ، ہمیں سعید بنائیے گا، نیک بختوں میں داخل کر دیجیے گا، امین یا رب العالمین۔ اب آتے ہیں اچھا، پھر اس میں جو ہے نا غیر مجزوز میں سورۃ الانشقاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں، ہاں ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ دیکھیں سورۃ الانشقاق میں بھی یہی فرمایا کہ بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا جنتیوں کو۔ پھر سورۃ الواقعہ 33 روز رات کو آپ پڑھتی ہیں، اس کو غور کیجیے گا، آج جا کے غور و فکر کیجیے گا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں۔ یہاں فروٹ کی بات کی گئی ہے، یعنی یہ پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہو جائیں۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے نا، موسم ختم ہو گیا تو پھل بھی نہیں ہے۔ یہ پھل اسی طرح فصل و گل و لالہ کے پابند نہیں ہوں گے جیسے دنیا میں، بلکہ بہار و خزاں اور گرمی اور سردی اور ہر موسم میں جنت میں پھل ہر طرح کے ہر وقت دستیاب ہوں گے۔ اس طرح ان کے حصول کے لیے کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی۔ قطوفہا دانیہ، پھل جو ہے تمنا کی، خواہش کی، اور آ کے ہمارے اوپر گر رہے ہوں گے، کسی درخت پہ چڑھ کے توڑنا نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ جو نہ ختم ہو نہ روک لیے جائیں۔ راستے میں پکنک پہ جاتے ہیں تو ہم ڈر رہے ہوتے ہیں، کسی کے باغ سے اچھے اچھے لال لال سیب ہوتے ہیں، توڑنے سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ لیا جائے گا، اور ہم جو ہے پیسے دے کے جاتے ہیں جب ایپل پکنگ پہ جاتے ہیں اور اسٹرابری پکنگ پہ جاتے ہیں، تو وہاں تو ہر وقت پکنک ہوگی، ہر وقت پھل ہم نے خواہش کی اور جو ہے پھل ہمارے سامنے خوشے گر پڑیں گے۔ اللہم اجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دیجئے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ آپ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا اب بالوں کا ہے موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا پر بھی کبھی نہیں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن نے بھی نے دیا ہوا فرمائی، ہے۔ وَأَنذِرْ، کیا آیت فرمائی؟ وَأَنذِرْ یوم الحسرت اذ میں کہ یہ کیا تم نے کیا؟ فی غفلۃ، ہاں بس، اور ادھر اور کام ہو بھی جاتا حسرت ہے کے دن سے ڈرا اصل اتنا تنگ کرتا تو میں ذرا اس کو کیا میوٹ کر دیں، کوئی بہن بھول گئی ہے جی رفقت آنٹی پلیز آپ اپنا میوٹ کر لیں، میں کو ہوسٹ نہیں ہوں نا ابھی تو۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، تو یہ ڈسٹربنس ہو رہی ہے، میں آپ کو کوز بناتی ہوں، ٹھہرے، کیونکہ میری توجہ تو تفسیر کی طرف ہے نا۔ اچھا آپ لاگ آف ہو گئی تھی نا، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان جی۔ تو چلے میں پھر سے پڑھتی ہوں اس لیے کہ بہت ڈسٹربنس ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لائی جائے گی۔ ایک آواز دینے والا فرشتہ آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمام جنتی گردن اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے۔ آواز دینے والا فرشتہ پوچھے گا تم اس مینڈے کو بھی پہچانتے ہو؟ وہ بولیں گے ہاں یہ موت ہے، اور ان سے ہر شخص اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوگا۔ پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا، اور آواز دینے والا جنتیوں سے کہے گا کہ اب تمہارے لیے ہمیشگی ہے، موت تم پر کبھی نہ آئے گی، اور اے جہنم والو تمہیں بھی ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے، تم پر بھی موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کیا آیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، کہ آخر تک آپ نے آیت پڑھی، اور انہیں حسرت کے دن سے ڈرا دو جبکہ آخر فیصلہ کر دیا جائے گا، اور یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی دنیا دار لوگ اور ایمان نہیں لاتے، دنیا میں ہی پڑے ہوئے ہیں، غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لاتے، اور قرآن و سنت پہ نہیں چلتے، اور کوشش نہیں کرتے کہ جنت میں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت حاصل کر لیں۔ اچھا اب 109 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔
فلا پس لا نہ تکو ہوں آپ فی مریتن شک میں مما یہ من اور ما تھا اس سے جس کی یعبدو عبادت کرتے ہیں ہا اولائی یہ لوگ ما نہیں یعبدونا وہ عبادت کرتے الا مگر کما جیسا کہ یعبدو عبادت کرتے تھے آباہم آبا و اجداد ان کے من قبلو اس سے پہلے وَإِنَّا اور بے شک ہم لَمُوَفُّوهُمْ البتہ پورا پورا دینے والے ہیں انہیں نصیبہم نصیبہ حصہ ہم ان کا نصیبہم حصہ ان کا غیرہ بغیر منقوص کمی کیے۔ رواں ترجمہ انشاءاللہ آیت 109۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہے جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ تو اب آیت کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ فلا تکو میریت مما یعبدو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں سے شک و شبے میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مما یعبدو ہاؤلائی ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤہم من قبلو ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی۔ یہ جو ہے آپ سب سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بالکل کسی شک میں نہ ہو کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کو چھوڑ کے دوسرے بتوں کو پوجنا تو یہ تو شرک ہے نا، اور یہ تو وہی عبادت کر رہے ہیں جیسا کہ ان کے آبا و اجداد بھی اس سے پہلے عبادت کرتے تھے، ان کی مان کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ بالکل شرک میں نہ ہو، آپ سب سے فرمایا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہیں، یعنی اس سے مراد وہ عذاب ہے جس کے وہ مستحق ہوں گے، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ جو ہے کیا ورڈ ہے یہاں پہ لَمُوَفُّوهُمْ، یہ وفا سے یعنی پورا پورا دینا، ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے، عذاب دیں گے اللہ تعالیٰ جس کے وہ مستحق ہے، کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس میں بالکل ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ 110 what word translation وَلَقَدْ و اور لا البتہ قد تحقیق آتی دینا ہم نے دی ہم نے موسیٰ کو الکتابہ کتاب فاختلفا پس اختلاف کیا گیا پس اختلاف کیا گیا فی ہی اس میں یعنی کتاب میں تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، ولولا اور لو اگر لا نہ ہوتی، ولولا اگر نہ ہوتی کلمتن ایک بات سبقت جو گزر چکی من ربکا آپ کے رب کی طرف سے لقضیہ البتہ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا لقضیہ البتہ فیصلہ کر دیا جاتا بینہم بینا درمیان ہم ان کے بینہم درمیان ان کے۔ پھر آگے ہے وٹ ور ٹرانسلیشن ہم دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ اور اِنَّا بے شک ہم وہ وَإِنَّهُمْ اور بے شک وہ لفی شکن البتہ شک میں ہے منہ اس کی طرف سے مریب بے چین کرنے والا۔ رواں ترجمہ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کیا دی گئی تھی، کون سی کتاب؟ زبور دی گئی تھی، تورات۔ جزاک اللہ خیر جی۔ اور ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب قرآن مجید کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ یہ آپ سے کہا گیا ہے اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ واقع ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم آیت کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، یعنی کسی نے اس کتاب کو، تورات کو مانا اور کسی نے نہیں مانا۔ یعنی دراصل اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا آیا، کچھ لوگ ان پر ایمان لانے والے ہوتے اور دوسرے تکذیب کرنے والے ہوتے۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی تکذیب سے نہ گھبرائیں، جو یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور آپ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اور اگر پہلے ہی آپ کے رب کی طرف سے آپ کے رب کی بات صادر نہ وہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے، ان میں سخت شبہ ہے، یعنی کیسا مریب، بے چین کرنے والا شبہ ہے ان لوگوں کو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہوا نہ ہوتا تو وہ انہیں فوراً ہلاک کر دیتا، اس بات پہ ہلاک کر ڈالتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو قیامت کا، عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی ہو کے رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ انہیں فوراً ہلاک کر ڈالتے۔ 111 word to word translation۔ وَإِنَّا، و اور اِنَّا بے شک، کُلًّا ہر ایک کو، لمّا جب وقت آئے گا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ، یوفینہ ضرور، پورا پورا دے گا، نون پہ شد ہے نا تو ضرور بضرور پورا پورا بدلہ دے گا، ہم انہیں، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ البتہ ضرور پورا پورا دے گا انہیں، رب کا، رب آپ کا، اعمالہم اعمال ہم ان کے، اعمال عمل کی جمع، انہو بے شک وہ، بما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، خبیر خوب باخبر ہے۔ تو ہم رواں ترجمہ 111، اور یہ بھی واقع ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس کو، اس آیت کو۔ اچھا، اب اس آیت میں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو غور کریں، غور و فکر کریں۔ اس میں 7 موقعات ہیں، کتنی؟ 7 موقعات۔ موقعات کہتے ہیں تاکید کو، جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ لوگ پڑھتے ہیں لقد، ٹھیک ہے، لا البتہ، قد تحقیق، 2 تاکید آپ لوگ پڑھتے ہیں نا ہمیشہ، لا البتہ، قد تحقیق، 2 تاکید ہو گئی لقد۔ پھر کہیں آتا ہے وَلَقَد، تو واو قسمیہ ہوتا ہے تو 3 تاکید ہو گئی، وَلَقَد، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر 7 موقعات ہیں، یعنی موقعات کہتے ہیں تاکید کو، تو 7 تاکید ہے، تاکید پر تاکید ہے۔ تو تاکید، یہ موقعات، تاکید ایسا حرف جس سے بات میں زور پیدا ہو، جس میں تاکید پیدا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں، وَإِنَّا، کَلَّا، لَمَّا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ سب جو ہے تاکید ہے، وَإِنَّا، کَلَّا، لَمَّا، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ سب کیا ہو جاتی ہے؟ تاکید ہو جاتی ہے، یعنی یہ 7 تاکید سے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جزائے اعمال ضرور ملے گی، ٹھیک ہے، مکمل طور پر ملے گی، پوری کے پوری ملے گی، ٹھیک ہے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ کو کہہ رہے ہیں نا۔ تو لمّا دیکھیں، وَإِنَّا، لمّا، تو لمّا جو ہے اس کو لمن ما بھی پڑھا گیا ہے، لمّا جو ہے نا اس کو لمن ما بھی پڑھا گیا ہے، اِنَّا، کَلَّا، لمّا، اور لا میں جو ہے نون مشدد بھی ہے، لا، پھر جو ہے دیکھیں پھر دوبارہ لا آیا نا، لَيُوَفِّيَنَّهُم میں لا آیا، پھر جو ہے لَيُوَفِّيَنَّهُم میں نون مشدد بھی ہے، تو اس میں قسم مضمر ہے، وہ معزول چھپی ہوئی ہے، ہر ایک کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ تو اس میں 7 تاکیدات ہیں، وَإِنَّا كَلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُم، کہ اور بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا البتہ ضرور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یوفینہم وفا سے ہے،
یعنی پورا پورا بدلہ دینا. رب آپ کا ان کو پورا اعمالہم ان کے بے شک ہر ایک کو جب وقت آئے گا قیامت کا دن آئے گا البتہ ضرور پورا پورا بدلہ ان کے رب جو ہے ان کے اعمال کا ان کو دیں گے. پھر ہے انہ بما یعملون خبیر کہ بے شک جو ہے آپ جو کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں، یعنی کہ ظاہر باطن سب سے واقف ہے اللہ تعالیٰ. جو بھی لوگ بندے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ظاہر باطن سب سے واقف ہے. یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا اللہ تعالیٰ کے تو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے، یعنی ان کے ظاہر سے بھی اور باطن سے بھی. تو اللہ تعالیٰ پورا پورا بدلہ دیں گے ان کو. تو اس میں 7 تاکیدات ہیں. وَإِنَّا كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ. اچھا اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 111 ہو گئی 112 کی طرف انشاءاللہ. 112 فَاسْتَقِمْ پس قائم رہیے، پس استقیم قائم رہیے، کما جیسا کہ امرتا حکم دیے گئے آپ، ومن اور وہ بھی جو تابا توبہ کرے، مع ساتھ کا آپ کے، ولا اور نہ تدغو تم سرکشی کرو، انہو بے شک وہ بما اسے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے. رننگ ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں. رواں ترجمہ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و طاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے. تو اب ہم آیت کی طرف آتے ہیں. فَاسْتَقِمْ کما امرتا. تو سورۃ الہود کے آپ نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ اس میں فرمایا گیا کہ سورۃ الہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صورتیں تھیں جن میں سورۃ الہود بھی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت نے بھی آپ پر بہت اثر کیا تھا. فَاسْتَقِمْ کما امرتُ، فَاسْتَقِمْ ثابت قدم رہنا، افراط و تفریط سے بچ کر سیدھے راستے پر رہنے کو کہتے ہیں فَاسْتَقِمْ. ٹھیک ہے، تو آپ کو ثابت قدم رہنا ہے، افراط و تفریط سے بچنا ہے، سیدھے راستے پر رہنا ہے، اور صراط مستقیم بھی اس میں آ گیا. فَاسْتَقِمْ کما امرتُ تو کیا ہے کہ پس آپ جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. ومن تابا معاکا اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں وہ بھی ثابت قدم رہے آپ کے ساتھ، آپ سسم کے ساتھ. ٹھیک ہے، ولا تدغوا انہ بما تعملون بصیر اور تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے. اور جو ہے کیا ہے ولا کس میں عبادت میں استقامت کس میں ہو، سب میں ہو، عبادت میں، توحید میں، عقائد میں، سب میں ہو. اس میں کمٹمنٹ بھی ہے، اللہ سے کمٹمنٹ بھی ہے اور ڈیڈیکیشن بھی ہے، اور تبلیغ میں بھی آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، اور حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے، افراط و تفریط نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے، وہ بصیر ہے. پھر اس آیت میں نبی اور اہل ایمان کو تو استقامت کی تلقین کی جا رہی ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. اور کس میں ہے تلقین؟ عبادات میں، توحید میں، عقائد میں، اور کمٹمنٹ بھی ہے، ڈیڈیکیشن بھی ہے، تبلیغ میں بھی اللہ کا پیغام بھی پہنچانا ہے جو دشمن کے مقابلے کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. دوسرے حد سے بڑھ جانے سے روکا گیا ہے جو اہل ایمان کی اخلاقی قوت اور رفعت کردار کے لیے بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ یہ تجاوز دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی جائز نہیں ہے. حد سے تو کہیں بھی نہیں بڑھنا، حتیٰ کہ یہ تو ایک ایسا دین ہے جو کہہ رہا ہے دشمن کے ساتھ بھی آگے نہیں بڑھنا، تجاوز کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک جنگ میں تھے اور تیر کے سے وار کر رہے تھے، وہ لڑائی چل رہی تھی، تو اس آدمی نے جو تھا علی کرم اللہ وجہ کے چہرے پہ تھوک دیا. تو آپ نے اس سے بدلہ نہیں لیا، کیونکہ آپ نے کہا اگر اب میں اس پہ چلاتا ہوں، وار کرتا ہوں، تو یہ تو میرا ذاتی وہ ہو جائے گا نا بدلہ. تو یہ ہے مسلمان جو ہے اس طرح بیہیو کرتے ہیں دشمنوں سے بھی.
تو کچھ بھی ہو، افراط و تفریط تو کہیں نہیں کرنی ہے. بچوں سے محبتیں ہوں یا انصاف کی جب بات آ جاتی ہے تو ہمارے اپنے ہوتے ہیں تو ہم انصاف کی بات نہیں کرتے ہیں. یا ماں کچھ کر رہی ہوتی تو بیٹیاں، بہو سے کر رہی ہوتی تو بیٹیاں کبھی نہیں کچھ کہتی. سامنے نہیں انسان کو کہنا چاہیے. لا یحب اللہ، وہ بھی ہے نا چھٹا پارا کے، ظاہر میں نہیں کہنا چاہیے. پرائیویٹلی جا کے آپ بزرگ ہیں، والدہ ہیں، والد ہیں، کوئی بھی، کہ بھئی یہ آپ غلط کر رہی ہیں. گھر میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، تو جسٹس، انصاف تو سب کے ساتھ کرنا چاہیے، چاہے وہ اپنا ہی ہو. تو یہ ہے کہ افراط و تفریط. اور پھر پیسہ خرچ کرنے میں، کھانے میں بھی ہم نے افراط و تفریط کر دیتے تو کتنا ضائع ہوتا ہے نا. تو یہ تو ایک اعتدال کا دین ہے، بیلنس دین ہے. تو کہیں بھی حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا. ایون دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بھی حد سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے. یہ اہل ایمان کی اخلاقی قوت ہے اور رفت کردار ہے. رفت کہتے بلندی کو، اور ہمارے کردار کی بلندی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشرکوں کا کیا حشر ہوا. مشرکوں کے شرک کے باطل ہونے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سب سے فرمایا کہ ہرگز شبہ تک نہ کرنا. ان کے پاس سوائے باپ دادا کی بھونڈی تقلید کے دلیل اور کوئی دلیل ہی نہیں ہے. وہ بس چونکہ باپ دادا غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ بھی یہ کر رہے ہیں. ان کی نیکیاں انہیں دنیا میں ہی مل جائیں گی. آپ کو پتہ ہے نا کافروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی ثواب نہیں. آخرت میں عذاب ہی عذاب ہوگا. جو خیر و شر کے وعدے ہیں سب پورے ہونے والے ہیں. ان کا عذاب کا مقررہ حصہ انہیں ضرور پہنچے گا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی، لیکن لوگوں نے تفرقہ ڈالا. یہ آپ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کسی نے ان کی بات مانی، کسی نے اقرار کیا، کسی نے انکار کیا. بس انہی نبیوں جیسا حال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بھی ہے. کوئی مانے گا، کوئی ٹالے گا. چونکہ ہم وقت مقرر کر چکے ہیں، چونکہ ہم بغیر حجت پوری کے بغیر عذاب نہیں دیا کرتے، اس لیے یہ تاخیر ہے. ورنہ ابھی انہیں ان کے گناہوں کا مزہ یاد آ جاتا. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے نا، وہ تو فوراً عذاب لے آئے. لیکن اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، عذاب کا، قیامت کا. کافروں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں غلطی معلوم ہوتی ہیں، ان کا شک و شبہ زائل نہیں ہوتا. سب کو اللہ جمع کرے گا اور ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے. ہمیں اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے. تو اب ہم وہ کر لیں، سجدے کی وہ دعائیں رہ جاتی ہیں. عظمیٰ جی سجدے کی دعائیں کر لیتے ہیں ہم. سجدے کی دعا کر لیں ہم لوگ انشاءاللہ. جی ہاں، سجدے کی دعائیں ہم کر لیتے ہیں. رہ جاتی. میں چاہ رہی تھی کہ رمضان سے پہلے وہ رمضان نہیں، سوری، دورہ قرآن سے پہلے ہو جائے، کیونکہ اس منتھ کے آخر میں ہم دورہ قرآن انشاءاللہ شروع کر دیں گے، تاکہ شعبان کے فرسٹ ویک میں ہم اس کو اینڈ بھی ہو جائے، ختم بھی کر لیں. تو چلے ہم سجدے کی دعائیں، ساری دعائیں ہوگی، سجدے کی رہ گئی تھی. تو سجدے کی دعائیں ہم دیکھ لیتے ہیں. سجدے کی دعائیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جس طرح ہم دنیا میں آپ کے ساتھ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں بھی آپ کا ساتھ ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت سے میری مدد کرو. تو 5 فرض نمازوں کے علاوہ بھی ہم نوافل نماز بھی پڑھیں گے تو سجدے کی کثرت ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا اور اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے نا. فرض نماز کے علاوہ نوافل سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو ہم سجدے کی دعائیں دیکھتے ہیں. سجدے کی دعا نمبر 1، سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور پڑھا سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے. آپ کا سجدہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے برابر لمبا تھا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. سجدے کی دعا نمبر 2، سبحان ربی، یہ تو پہلی دعا تھی نا. سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. یہ تو ہو گئی. سجدے کی دعا نمبر 2، سجدے کی دعا نمبر 2 سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے تو 3 بار کہتے پاک ہے میرا رب عظمت والا اور اس کی تعریف ہے، اور جب سجدہ کرتے تو 3 بار کہتے سبحان رب الاعلیٰ و بحمدی. تو یہ رکوع اور سجدے دونوں میں آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں. میرا رب بلند و برتر رب پاک ہے، اسی کی تعریف ہے.
سجدے کی دعا نمبر 3، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سونے کی جگہ نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگ گئی۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی لونڈی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے کہ میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت، اے اللہ میرے وہ سارے گناہ معاف کر دے جو میں نے چھپ کر کیے اور میں نے اعلانیہ کیے۔ سجدے کی دعا نمبر 4 انشاءاللہ، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں فرماتے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، فرشتوں اور روح و جبریل کا رب نہایت پاک انتہائی مقدس ہے۔ تو اس دعا سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رکوع اور سجود دونوں میں یہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ سجدے کی دعا نمبر 5، ابن جریج سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ مجھے ابن ابی ملیکہ نے خبر دی، انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سنا، انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا تو میں سمجھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور بیوی کے پاس گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈا، پھر لوٹی تو آپ رکوع یا سجدے میں تھے اور فرما رہے تھے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، پاک ہے تو اپنی تعریف کے ساتھ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں کس خیال میں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں ہیں۔ سجدے کی دعا نمبر 6، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اور تیری تعریف ہے اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو رکوع اور سجود میں دونوں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ رکوع اور سجود کی دعائیں تقریباً ملتی ایک ہی ہیں۔ سجدے کی دعا نمبر 7، سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام میں سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس آیت رحمت سے گزرتے تو وہاں رکتے اور دعا کرتے، اور جس کسی آیت عذاب سے گزرتے تو وہاں رکتے اور تعوذ کرتے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں یہ دعا پڑھتے تھے سبحان ذی الجبروتی والملکوتی والکبریائی والعظمتی، پاک ہے وہ ذات جو غلبے، قوت، بادشاہت، بڑائی اور عظمت والی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس قدر لمبا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں بھی وہی دعا پڑھتے رہے، پھر کھڑے ہوئے اور آل عمران کی قرات فرمائی، پھر ایک سورت پڑھی اور پھر ایک اور سورت پڑھی، سبحان اللہ، کتنے لمبی لمبی صورتیں ہوتی۔ سجدے کی دعا نمبر 8، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، اے اللہ میرے لیے میرے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے ظاہرہ پوشیدہ سارے گناہ بخش دے۔ مجھے یہ دعا بہت پسند ہے، ویسے بھی آپ یہ دعائیں کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ استغفارات میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ والی دعا ساری دعا۔ سجدے کی دعا نمبر 9، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہ پایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا، آپ اپنی نماز گاہ میں تھے اور میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے پر جا پڑا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گڑے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ برداک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ
بے شک میں تیری ناراضگی سے تیری رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری پکڑ سے تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، اور میں تجھ سے ڈر کر تیری ہی پناہ میں آتا ہوں۔ میں پوری طرح تیری تعریف کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی ثنا بیان کی ہے۔ سجدے کی دعا نمبر 10۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب سجدہ کرتے تو یوں کہتے، اللہم لکا سجدت وبکا آمنت ولکا اسلمت سجدہ وجہیا للذی خلقہ وصورہ فاحسن صورتہ وشق سمعہ وبصرہ وتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا، میں تجھی پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، پھر اسے بہترین صورت بخشی اور اس کے کان اور آنکھیں بنائی، اور بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اس کو آپ جب تلاوت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ آتا ہے نا، تو یہ سجدہ تلاوت بھی ہے، اس میں بھی پڑھ سکتی ہیں۔ سجدے کی دعا نمبر 11۔ سیدنا علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ فرماتے، اللہم لکا سجدت وبکا آمنت ولکا اسلمت سجدہ وجہیا للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی سجدہ کیا، میں تجھی پر ایمان لایا، میں تیرا فرما بردار ہوں۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہوا جس نے اسے پیدا کیا اور اس کی صورت بنائی، اس کے کان اور آنکھیں بنائی۔ بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے۔ اور اس کو بھی آپ سجدہ تلاوت میں پڑھ سکتی ہیں۔ سجدے کی دعا نمبر 12۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک رات گزاری تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے جاگتا رہا۔ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور پیشاب کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر مشکیزے کی طرف گئے اور آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس کا پانی ایک بڑے پیالے میں ڈالا، پھر اس سے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا، پھر آپ نے وضو فرمایا اور بہت اچھے طریقے سے وضو فرمایا۔ دو وضوؤں کے درمیان یعنی ایک یا تین کی بجائے دو مرتبہ دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے تو میں بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں پہلو کی طرف کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا، یعنی رائٹ ہینڈ کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 رکعتیں نماز مکمل پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خراٹے لینے لگے، اور ہم پہچانتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو خراٹے لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور اپنی نمازوں یا اپنے سجدوں میں دعا مانگتے ہوئے یہ فرماتے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وبصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا۔ اے اللہ، میرے دل میں نور ڈال دے اور میری سماعت میں نور، میری بصارت میں نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے اوپر نور، میرے نیچے بھی نور، اور میرے لیے نور بنا دیے، یا یہ کہا کہ مجھے نور بنا دے۔ اللہ ہمیں نور عطا فرمائیے گا الہی، جتنے نور اس میں مانگے ہیں، کیونکہ نور تو ہمیں چاہیے ہوگا، پلسرات پار کرنے کے لیے بھی نور چاہیے ہوگا۔ تو اگر آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نماز کا ہر رکن اچھا ہو، قعدہ، رکوع، سجدے، ساری دعائیں ہمیں آتی ہو۔ سجدے کی دعائیں تو آپ نے دیکھی کہ 12 ہیں، اور ہر ایک میں کتنی اچھی دعائیں ہیں کہ جو ہم اپنی زبان میں مانگ بھی نہیں سکتے، اور سجدہ تو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔
اور شروع میں جیسے کہ میں نے آپ کے بتایا کہ کسی صحابی کے پوچھنے پہ کہ جس طرح دنیا میں آپ کا ہم آپ کی قریب ہے، آپ کی مائیت ہمیں آپ کا ساتھ نصیب ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں بھی ساتھ ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدے کی کثرت سے میری مدد کرو۔ تو ضروری نہیں ہے ٹینشن نہ لیں، اور جو ہے آرام سے یاد کریں۔ کافی تو اس میں یاد ہیں، جو نہیں یاد ہیں وہ ایک ایک کر کے یاد کر لیں، ٹائم لیں اس کے لیے، پکا پکا یاد کریں انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب فرمائے جنت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جب چاہیں ایسا اعلیٰ درجے کا جنتی بنا دے کہ ہم جب چاہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اسی پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے سجدے اچھے ہوں، ہمارے رکوع قعدے سب اچھے ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کو ان آیات کے بارے میں کوئی سوالات، کوئی چیز پوچھنی ہو، کوئی بات آپ لوگ رکھنا چاہتی ہوں تو رکھیں، ورنہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر جمعے کو حاضر خدمت ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیں، کسی کو کوئی بات رکھنی ہے تو آپ کچھ بات رکھیں اپنی، ورنہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔